الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وإن کنتم من قبله لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 تک کا سبق ہے۔ حق تعالی نے حج کے معلوم مہینوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق نافرمانی نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور حج میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے خیر میں سے، جو کچھ کام کرو تم بھلائی میں سے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک بہترین زاد تقوی ہے، بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر گناہ، کوئی حرج، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم جستجو کرو اللہ کے فضل کی، اپنے رب کے فضل کی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم چل پڑو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پس تم اللہ کا ذکر کرو عزت والی گھاٹی کے پاس۔ واذکروہ کما ہداکم، اور ایسے ہی اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹو ایسے جیسے کہ لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، حج کے مہینے۔ فرمایا کہ اس میں جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، ایک آدمی نے احرام باندھا شوال کے مہینے میں، مستحب ہے، باندھ سکتا ہے۔ ایک آدمی نے شوال سے پہلے رمضان میں احرام کا باندھا حج کے لیے، یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب حج کا موسم ہوگا اس وقت میں وہ احرام باندھے۔ دوسرا، جب احرام باندھ لیا تو احرام کی ممنوعات محظورات متوجہ ہو گئیں۔ فلا رفث، نمبر 1، فحش بات نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے۔ رفث کے بنیادی معنی ہیں الجماع و مقدماتہ، ہم بستری کرنا یا اس کی ابتدائیہ۔ صاحب معانی نے لکھا ہے کلام فاحش قبیح، رفث برا کلام کرنا، فحش بات کرنا، بے حیائی کی بات کرنا۔ ولا فسوق، نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، نافرمانی نہ کریں۔ جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر نماز کا حکم متوجہ ہوتا ہے تو وہ نماز میں شریک ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا
حکم متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، بشمول اس کے کہ وہ والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالوالدین احسانا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو۔ اگر ایک آدمی اپنے والدین کو لے کر حج کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ والدین کا احترام کرے، احترام برقرار رکھے، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ولا فسوقہ کے اندر نافرمانی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نافرمانی ہر اس امر کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کے حکم سے تجاوز ہو، حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا ہو، وہ نافرمانی ہوا کرتی۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر بھی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مستحب ہے اور بعض روایات میں سنت ہے۔ مستحب اور سنت عمل کو اپنانے کے لیے جھگڑا کرنا کہ حجر اسود کے پاس جا کر حالت احرام میں بیت اللہ کے اندر لوگوں کے ساتھ دھکم پیل کرنا اور وہاں سے لوگوں کو ہٹانا اور اپنا حق مانگنے کی یا حق چھیننے کی کوشش کرنا، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ انسان مستحب کو پانے کے لیے حرام کا ارتکاب کرے، اس لیے کہ جھگڑا کرنا حرام ہے، ایسے بھی حرام ہے اور احرام میں تو اور زیادہ حرام ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، یمن کے کچھ لوگ تھے جو جب بھی حج کا ارادہ کرتے تو اسباب زادرہ اختیار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل ہیں، ہم اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر راستے میں جب ان کو اسباب کی ضرورت پڑتی، بھوک پیاس تنگ کرتی، سردی گرمی تنگ کرتی، تو پھر وہ ہاتھ پھیلانے لگتے، لوگوں سے سوال کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد، بہترین توشہ وہ تقویٰ ہے، یعنی کہ بچنا۔ ایک بچنا ہے سوال سے اور ایک بچنا ہے تمام تر نافرمانیوں سے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جس کے پاس حج کے اوپر حج فرض نہیں ہے، سوال نہیں کر سکتا کہ جی مجھے حج کرنے کا بہت ذوق ہے، مجھے حرم کے دیکھنے کا بڑا ذوق ہے، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، ایسا کریں کہ آپ میری امداد کر دیں، بے شک زکوٰۃ سے کر دیں۔ اس نے زکوٰۃ کی مد میں مال لیا۔ حج 52.5 تولہ چاندی یا تقریباً 7.5 تولہ سونا، اس سے زیادہ میں ہوتا ہے یا اس کے برابر میں ہوتا ہے۔ اگر سونے کی مقدار کو ہم لگائیں گے تو وہ لاکھوں میں چلا جائے گا، جبکہ 52.5 تولہ چاندی بہت کم ہے، تقریباً 85,000 روپے یا لاکھ روپے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی حاجی کے ساتھ تعاون کیا اور مال زکوٰۃ سے تعاون کیا اور اس نے اس کو 85,000 روپے پاکستانی اس وقت دے دیے، تو جس وقت میں اس مال کا یہ مالک ہوگا زکوٰۃ کے استحقاق سے نکل جائے گا۔ اس پہلے زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کے بعد کوئی شخص اگر اس کو تعاون کر رہا ہے زکوٰۃ کی مد میں تو اس کی زکوٰۃ نہ لینے والے کے لیے درست ہے اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب استحقاق سے ہٹ کر ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس شخص کو یہ ادا کر رہا ہے وہ اس وقت اتنے مال کا مالک ہے جس کو نصاب کہتے ہیں، اور جب نصاب اس کے پاس مکمل ہو گیا تو اس کا استحقاق ختم ہو گیا۔ استحقاق ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ مزید کیوں جمع کر رہا ہے، کس چیز کے لیے جمع کر رہا ہے؟ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مسکین ہے، اس کے پاس اتنا اسباب موجود ہے کہ وہ 1 سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، تو تیسرے وقت کی اکٹھی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، تیسرے وقت کا کھانا نہ مانگے، 2 ہو گئے بہت ہیں۔ تو
ان حجاج کرام کو حق تعالیٰ نے حکم دیا وتزودوا، تم زاد راہ اختیار کرو۔ حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ اتنے اسباب اس کے پاس دستیاب ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کے لیے استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت بھی اس طرح کی چاہیے کہ اس کے پاس اسباب اتنے ہوں کہ وہ پیچھے گھر والوں کی طرف سے بھی مطمئن رہے۔ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پہلے وقتوں میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگ حج جب کرتے تھے تو ساتھ میں کچھ مال تجارت بھی لے لیا کرتے تھے، اسباب اختیار کرتے تھے، مکہ آتے اپنا مال فروخت کر دیتے، مناسب تھا۔ اسلام آیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا تردد ہوا، خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہمارے لیے اب درست نہ رہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کی نیت سے سفر کریں۔ سفر حج کے لیے حج کی نیت ہونا شرط ہے، اور ذیلاً اگر کوئی آدمی یہاں سے اسباب کے درجے میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہے اور وہاں جا کر وہ بیچ دیتا ہے، حجاج کی ضرورت کی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، اجازت ہے اس بات کی، لیکن اگر کاروبار ہی کا ارادہ ہے تو اس کی نیت پہلے سے ہی غلط ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یہ فضل یہ مال تجارت سے حاصل ہونے والا نفع ہے۔ فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے نکل پڑو گے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہاں پر مراد مزدلفہ کی گھاٹی ہے۔ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے وادی محصر۔ وادی محصر اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر ابرہہ کے لشکر کے اوپر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو مسلط کیا تھا، جو کہ مسور کے دانے کے برابر کنکریاں اٹھا کر لائی تھی۔ اس جگہ پر اس دور میں عربوں نے کچھ جنگلہ وغیرہ لگا کر رکاوٹ کا انتظام کر دیا ہے، وہاں جانا منع ہے۔ اس جگہ پر وقوف نہیں ہوگا، وقوف ہوگا مزدلفہ میں ہوگا۔ حج میں 3 اہم عرفات کا وقوف، احرام اور طواف زیارت، یہ 3 ارکان کہہ لیں یا فرائض کہہ لیں، ان 3 کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ حاجی عرفات میں 9 تاریخ کو پہنچے گا اور زوال کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، مغرب کی اذان تک وقوف عرفہ میں ہوگا۔ عرفہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ کما حقہ کرنا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کریں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر 10 سپارے تلاوت فرمائے، 10 سپارے، اور سب سے بہترین ذکر تلاوت کلام پاک ہے۔ پھر یہاں سے حاجی روانہ ہوگا غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر، اور جائے گا مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جا کر اب اس نے یہاں پر قیام کرنا ہے۔ عرفات میں جو بطن عرنا ہے اس جگہ پر قیام نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ حرم کا حصہ ہے، اور اس سے اس طرف جو کہ مسجد نمرہ کی مغربی دیوار ہے، اس سے اس طرف سارا حل ہے، اس حل والے علاقے میں عرفات کا شمار ہوتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پر مزدلفہ کے اندر وادی محصر کو چھوڑ کر پورا کا پورا مزدلفہ وہ قیام کی جگہ ہے، وقوف کی جگہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المزدلفۃ کلھا موقف، مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے۔ یہاں وقوف کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ یہاں پہنچے گا حاجی رات کو، اب یہ 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے،
پہنچنا اس نے رات کو مزدلفہ ہی ہے۔ یہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے گا۔ عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھے گا۔ وہاں پر حکم ہے تو ایسا ہے۔ پھر مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھے گا۔ طلوع فجر کافی نہیں ہے، اشراق کے بعد یہ وقوف ختم ہوگا اور یہاں سے روانگی ہوگی مینا کی طرف کو۔ اب جا کر رمی کرے گا اور پہلے بڑے شیطان کو مار کے اس کے بعد قربانی کر کے اپنے بال اتار لے گا، احرام کھل جائے گا۔ اب اپنے کپڑے پہن لے گا۔ اپنے کپڑے پہننے کے بعد اب اس کو اجازت ہے کہ طواف زیارت کر لے۔ طواف زیارت کی جو سعی ہے یہ واجب ہے اور یہ اپنے کپڑوں میں ہو سکتی ہے۔ جہاں اس نے بال اتروا لیے وہاں اس کے اوپر ہر چیز حلال ہو گئی۔ احرام کی ممنوعات، خوشبو لگانا، سر ڈھکنا، چہرہ ڈھکنا، ساری کی ساری کھل جائیں گی، سوائے اس کے کہ بیوی اس کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ بیوی اس کے اوپر حلال ہوگی طواف زیارت کے بعد، اور رمی 3 دن ہے۔ اور جس نے 13 تاریخ کی رمی کر لی، ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اس کے بعد فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، اور تم اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ جب پلٹتے تھے عرفات سے تو اپنے بڑے بوڑھوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کو یاد کرتے کہ میرا دادا ایسے تھا، میرا پردادا ایسے تھا، میرا باپ ایسے تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، ان کے مناقب کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پابندی لگا دی، ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم تھے اس سے پہلے گمراہی میں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اہل مکہ بطن عرنہ کی حدود میں ہی وقوف عرفہ کر لیا کرتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے، اور اس عزم کے ساتھ ہوتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے رہائشی ہیں، نحن قطین اللہ، ہم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، ہمیں تو حق ہے اس بات کا، ہمیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر ایسے نکلو جیسے کہ لوگ نکلتے ہیں، تمہیں بھی ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ عوام چل رہی ہے، جیسے کہ آفاقی حاجی، آفاقی اس کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کا رہائشی نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا، آفاقی جس طرح سے چلتا ہے ویسے ہی تم کو بھی چلنا ہے۔ ہم ہر سال تقریباً حج میں یہ مقامیوں کا حال دیکھتے ہیں، وہ رمی نہیں کرتے، پہلے دن کی رمی کریں گے، آگے دم دیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارا حج ہو گیا، طواف زیارت کیا، رمی کی، طواف زیارت کیا اور رخصت ہو گئے، اور باقی رمی بقیہ 3 دن کا دم دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، 300-400 ریال ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وجوب کو اس کے درجے میں ادا کرنا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی استغفار کرو، اس سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ جو عرفات سے روانگی ہے یہ 9 تاریخ کی ہے، اور 10 تاریخ کو ہم مزدلفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مزدلفہ اب 2 طرح کا ہے، پہلے وقتوں میں مزدلفہ ہی تھا، اب مزدلفہ جدید بھی ہے۔ مزدلفہ جدید جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ مینا میں شامل ہے، وہاں ایک پل ہے جس کو جسر کہتے ہیں، اس جسر سے پہلے جو حصہ ہے یہ مزدلفہ ہے۔ جب بھی جائیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو قدیم مزدلفہ ہے اسی میں قیام کیا جائے۔ نیو مینا جو ہے وہ اس طرف آ کے سرایت کر کے مزدلفہ میں شامل کر دیا گیا ہے، اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ وقوف کے لیے کوشش کی جائے کہ ہمارا حق ہمیں وصول ہو جائے اور مزدلفہ ہی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا ما حق ہو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔